ٹیکا ڈاکٹر صاحب آپ نے آندے ساری ٹیکا لایا ہے تو اس میں ہے یہ کہ سر پیکا آرڈیننس ڈاکٹر صاحب یہ 2016 کا آرڈیننس ہے جی اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ایکچولی یہ پیکا جو بار بار ان کو پیکا کا دورہ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ 2016 میں جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ سوشل میڈیا تو بڑا مادر پدر آزاد ہے, اس میں تو معاملات خراب ہو گئے ہیں, یہ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے ایک 2016 میں ایک قانون بنا دیا جس کو ہم نے چیلنج کیا اور اس پہ بڑے احتجاج کیے اور یہ پھر اس کے بعد یہ رک گیا. لیکن یہی گورنمنٹ آتی ہے 18 میں تحریک انصاف کی. جب 2018 میں تحریک انصاف حکومت ٹیک اوور کرتی ہے تو یہ پیکا کا جو نجائز بچہ تھا یہ اٹھا لیا انہوں نے, باقی ساروں کو کرٹیسائز کیا, یہ بچہ اٹھا لیا کیونکہ اپنے فائدے تھا. ہاں اپنے فائدے واسطے وہ یہ بچہ اٹھا کے تو یہ شروع ہو گئے کہ یہ اس پہ انہوں نے اور ترامیم لا کے اس کو اور سخت کیا. پھر ہم سڑکوں پہ آ گئے, پھر اسمبلیوں کے سامنے چلے گئے, پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. بہرحال بالآخر وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اطہر من اللہ جب چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے اسلام آباد کے تو ہم نے پھر وہاں رجوع کیا, انہوں نے اس ایکٹ کو سسپینڈ کر دیا. جی ہاں بالکل, مجھے یاد ہے یہ بھی یاد ہے آپ کو. آپ بالکل اس میں آپ کو یہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سورج کو تراش دینے کی بات ہے, لیکن آپ چونکہ اس میں اس پروسیس میں تھے بھی اور آپ اسلام آباد تھے, آپ کو سب پتہ ہے. اس کے بعد یہ جب سٹے ہوا تو یہ پھر دورہ پڑ گیا, مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, یہاں پہ کولیشن گورنمنٹ آ گئی, ساتھ انہوں نے رلا لیا اپنا پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو, اور جتنی بھی ان کی اتحادی پارٹیز تھیں وہ رل گئی, اس میں اور ترمیم ڈالی. جی بالکل. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے صحافت کا گلا دبا دیا جائے. دیکھیں ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ مادر پدر آزادی کسی بھی قوم کی, ہم نہیں کہتے کہ بھئی آپ سوشل میڈیا پہ کسی کو تہذیبی کریں, بدتمیزی کریں, گالی نکالیں. اس کو تو میں بھی خلاف ہوں, نعیم بھی خلاف ہوگا, آپ بھی خلاف ہوں گے. کم از کم آپ ایسے قوانین ضرور بنائیں, ہمیں آپ آن بورڈ لے لیں. ہمیں آپ یہ کہتے رہے طاہر صاحب ہمیں یہ کہتے رہے کہ آپ کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے, آپ سے بات کریں گے, تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا لیں گے. اس میں پی ایف یو جے ہے, اس میں اے پی این ایس ہے, اس میں سی پی این ای ہے, اس میں پی ایف یو جے ہے, اور اس میں کلبز ہے. ہمیں بٹھا لیں. جب یہ قانون پاس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نیشنل اسمبلی میں تو اس سے 1 گھنٹے پہلے طاہر صاحب فون کرتے ہیں مجھے کہ آپ کو تو وہ آن لائن میٹنگ ہونی ہے زوم پہ. کس چیز کی ہے؟ کیونکہ آپ سے مشاورت کرنی ہے پیکا کے لیے. تو ہمیں یہ پتا تھا کہ پیکا آج ہی نیشنل اسمبلی میں پیش ہونا ہے اور آج ہی پاس ہونا ہے. چند منٹوں میں پاس کرانے والا ڈنڈا بڑا سخت. بالکل سر. انہوں نے کہا جی میں نے تو انکار کر دیا, اور تمام اسٹیک ہولڈر نے, تمام تنظیموں نے انکار کر دیا. ہم نے 2 بجے انکار کیا, 3 بجے وہ نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہوا, 3:15 بجے پاس ہوا. کیا بات ہے, زبردست. تو اس سے پہلے بہت اچھی بات آپ کو بتاؤں تو اس سے پہلے ہمیں پی ایم کو ملے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب ہم ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ عطا صاحب ایسے کریں, یہ جو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ترمیم بھی لے لیں اور اس کو ڈیفر کر دیں 2 ویک کے لیے, اور 2 دن بعد ہی اس کو پاس کر دیا. اب دیکھیں کون سی یہ قوت تھی جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات ماننے کے لیے ایک منسٹر تیار نہیں تھا. حضور میں چھوٹی سی بات آپ کو کہوں, پرائم منسٹر صاحب نے بھی تانوں ٹالن واسطے کیا ہے بچوں وہ کہنا سی 2 گھنٹے پاس کرو. میں سر 1 منٹ پورا بنیا دے بالکل انہاں دی مجال وہ 2 ہفتے اگے کرے بس کر دیو. نعیم صاحب میں آپ کی طرف آنے لگا ہوں اور ایز اے جرنلسٹ اب آنے لگا ہوں. پاکستان پچھلے 77 سال سے ایک بے انتہا مشکل دور سے گزر رہا ہے, مگر جتنا مشکل دور پاکستانی صحافیوں کے لیے پچھلے 5 سال میں ہوا ہے میرے خیال میں باقی 72 سال میں نہیں ہوا. آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا, یہ جو ہے نا جنرل ضیاء الحق کے دور سے صحافت پر قدغن لگانے کے اور سچ کا گلا گھونٹنے کی جو ہے وہ اٹیمپٹس ہوتی رہیں, اور جو ہمارے قائد نے ابھی کہا ارشد انصاری صاحب نے, اور یہ پاکستان کی اس وقت صحافی برادری کو لیڈ کر رہے ہیں, ناٹ اونلی لاہور پریس کلب. اور میں تھوڑا سا نا اس سے بھی پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. پرویز مشرف کے مارشل لاء میں اس ایکٹ کا نام پیمرا آرڈیننس تھا. یہ 2 صفحے کا آرڈیننس تھا. تب بھی ارشد انصاری صاحب نے تحریک چلائی, ہم پوری صحافی برادری ان کے پیچھے تھے. پرویز مشرف صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. یہ وہ دور تھا جب 77 دن کے لیے جیو ٹی وی بند کر دیا گیا, پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس بند کر دیا گیا. 11 دن کے لیے ARY نیوز بند ہو گیا, 7 دن کے لیے آج ٹی وی بند ہو گیا. تو
3 माह के बाद परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब थे, वो पैमरा ऑर्डिनेंस वापस लिया गया। उसके बाद जैसे अरशद साहब ने फरमाया नून लीग की हुकूमत में आया। जो आप सर बात कर रहे हैं, यकीन करिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नून लीग, ये काबिल तरस लोग हैं, ये इनका बिल नहीं है, ये जमहूरी लोग हैं, ये शर्मिंदा हैं, इनको रात को नींद नहीं आती। ये जो है ना, वर्षा साहब उस दिन स्पीच कर रहे थे, ये बिलावल भुट्टो जरदारी को याद करवा रहे थे, आसिफ अली जरदारी को याद करवा रहे थे। बेनजीर भुट्टो इसी एक्ट के खिलाफ, इसी ऑर्डिनेंस के खिलाफ इन्हीं के प्रेस क्लब में आई और हमारी दरियों पे बैठ के उसने एहतजाज किया। उस वक्त वजीर आजम थी वो? नो 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 नो, यही तो बात है, वो वजीर आजम नहीं थी। इसी एक्ट के खिलाफ सदर साहब को पता है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है काली वेस्टकोट सफेद शलवार कमीजों में आए और उसी हमारी दरियों पे बैठ के हमारे साथ सॉलिडेरिटी की, इज़हार यकजहती किया। आजादी सहाफत तक जंग रहेगी, ये नारा लगाया शहबाज शरीफ ने, ये नारा लगाया नवाज शरीफ ने। अरशद अंसारी साहब लीड कर रहे थे उन तहरीकों को, हम सड़कों पे थे। आज जो है ना, वो उन्होंने कहा ना, वो 30 मिनट बाद वो साइन, वो मुझे, मैं बबू की तरफ देख रहा था कि जरदारी साहब तो उड़ीक रहे थे, आ जाते अखियां उड़ीक दिया, मैं पहले फड़ के बैठा है वहां और फौरन साइन कर दी। बिल्कुल। तो सर ये हमारे साथ ये जो है एक जबर, ये बर्बरियत और ये कदगन, ये सच का गला घोंटना, ये तो सर जब से पाकिस्तान बना है हमारे साथ ही होता है। हजूर वाला बिल्कुल सही है, मगर दिन ब दिन पाकिस्तान ने किसी और चीज में तरक्की की ना हो, इस सप्रेशन ऑफ द ट्रूथ एंड कन्वेइंग ऑफ द बेस्ट स्टोरी के ऊपर जैसा बुरा वक्त, मेरे भी बात गलत नहीं की सर जी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ एक इवॉल्व करती है, बुराई भी जड़ी है दलदल धंसती चली जाती है, बढ़ती जाए, बिल्कुल इस तरह से आप सही फरमा रहे हैं। इट मस्ट हैव स्टार्टेड इन द ज़ियाउल हक एरा, मगर अब आके हजूर वाला शायद हमें पता ज़्यादा चलना शुरू हो गया। एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी, क्योंकि अरशद साहब ने आना था, इस वक्त तमाम पाकिस्तान के मीडिया ग्रुप्स में जो है मैसेज जा चुका है और हमारी आरएन की ट्रांसमिशन, जारी बात है, वो लिंक जा चुका है, साफ़ी बरादरी देख रही होगी। यानी कि कितना मुश्किल है अरशद अंसारी के लिए चीज़ों को करना कि 2004 में इन्होंने लाहौर की सहाफ़ियों के लिए 850 लोगों को छत लेके दी हुकूमत से, 10-10 मरले के प्लॉट लेके दिए, उसके बाद एफ ब्लॉक लेके दिया 300 लोगों को। आज इन्होंने मौजूदा पंजाब हुकूमत से 2000 से ज्यादा लोगों को प्लॉट्स लेके दिए। अब साइमल्टेनियसली उन्हीं हुकूमतों से आप हकूक ले रहे हैं अपनी बरादरी के, और उसके साथ उन्हीं के सामने आप खड़े हो रहे हैं इन पैका एक्ट और आजादी सहाफत के लिए। ये सर बड़ा मुश्किल काम है। और मैं आपको एक और वाकया बताता हूं। वजीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ, उस वक्त हमारा अब जो है वो हाउसिंग सोसाइटी का मसला है, प्लाटों का मसला है, डेवलपमेंट का मसला है, वो डिले हो रहा है। तो वो कहीं से आ रहे थे बैरून मुल्क से, तो इनको पता चला वो एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं, तो अरशद अंसारी साहब एयरपोर्ट पे पहुंच गए और इन्होंने एयरपोर्ट पे उस वक्त के वजीर आला पंजाब और आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ को रोक लिया